بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نساء سے ایک مختصر سی آیت سامنے ہے میرے، جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں، امانت ہے ہر صاحب ایمان کی، وصول کیجئے گا۔ ہر مومن سے اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے ایمان والو، اگر تم گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو، گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو مجھے۔ آج میں نے نقوی صاحب اس ممبر سے بتانے ہیں کہ گناہ کبیرہ کہتے کس کو ہے۔ اندر آ جاؤ، خود بیٹھو باہر۔ اچھا، ان تجتنبوا، اگر اجتناب کرو، بچ جاؤ، کبائر ما تنہون عنہ، ان گناہان کبیرہ سے جن سے تمہیں میں نے منع کیا، تو پھر کیا کروں گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا۔ ادھر کہتا ہے گناہوں سے بچو، ادھر کہتا ہے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا۔ بس چند لمحے دیوار ادراک پر میرے ساتھ چلنا، پھر آگے بر اعظم ہے اور بڑا کھلا رستہ ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو نابود کر دوں گا۔ ڈھونڈتے رہ جائیں گے لکھنے والے کہ لکھے تو تھے، گئے کہاں؟ اللہ، اور جاننے والے بھی حقا بقا ششدر ہوں گے، اس کے گناہ کہاں گئے؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور میں تمہیں بہت بڑی عزت والی جگہ میں لے جاؤں گا۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے جنت کی بات کی ہے تو وہ ذہن سے نکال دے۔ بے شک جنت عزت والی جگہ ہے، لیکن اسے اللہ نے مدخلن کریمہ کہا ہے۔ اور نقوی صاحب قرآن پڑھیے، علی مرتضی شاہ جی، یا اللہ نے قرآن کو کریم کہا، یا انہ لقول رسول کریم، محمد کو کریم کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا خود کو کریم کہا، یا مومن سے کہہ رہا ہے تمہیں کریم جگہ میں لے جاؤں گا۔ پچھلا محلہ ٹھیک ہے بھائی؟ پریشانی یا گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، سورہ نساء ہے، طبیعت میں اجلت ہو جمیل شاہ جی، کوئی بھی بندہ قرآن ممبر پہ لا سکتا ہے۔ بس گناہان کبیرہ سے بچنا، پھر میں تمہارے گناہ بھی دھو ڈالوں گا، تمہیں ہاں مدخل کریم، کریم جگہ عطا کروں گا۔ بس تمہید ختم ہونے چلی ہے۔ میسر نامی صحابی صادق آل محمد کے سامنے ہے، پہلے
ख्वाजा कौसर हैदर शाह कुरान के वारिस से पूछ लेना कि वो इस आयत के बारे में क्या फरमाते हैं। मौलाना ने नजर उठाई, फरमाया मा तक़ूलो या मैसिर फी मन लम यौसिल्लाह तरफत ऐन वलाकिन्नहु लैसा मिन्ना व यजअलु हाज़ल अम्र फी गैरिना। ए मैसर, तेरा उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है कि जिसने आंख झपकने की देर भी कभी अल्लाह की नाफरमानी न की हो। मुझे ये पछतावा न होने देना कि मैंने बेवक्त बेजगह पे बात शुरू कर दी है। फरमाया लम यासिल्लाह तरफत ऐन, आंख झपकने की देर भी उसने अल्लाह की नाफरमानी न की हो, उसके अवामिर माने हों, नवाही से इज्तनाब किया हो, बस ये है वो हम में से नहीं है। यजअलु हाज़ल अम्र फी गैरिना, और जो हमारा मनसब है हमारे गैर को देता है, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। मैसरा ने जवाब दिया मा अक़ूलु या सय्यदी व अंत बिहज़रत का, सरकार तेरी बारगाह में बैठकर मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला। मुस्कुरा के फरमाया इन्नहु फिन्नार, समझ ले ये बंदा दोज़ख में है। जी यानी एक झपक, आंख झपकने में साल लगता है। ये इतनी देर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, लेकिन हमारे मनसब हमारे गैर को देता है। फरमाया इन्नहु फिन्नार, वो जहन्नम में है। वो मा तक़ूलु फी रजुलिन या मैसिर युदीनु मा तुदीनु व युहिब्बुना वलाकिन्नहु बिही मिनज़्ज़ुनूब मा बिन्नास। और ऐसे बंदे के बारे में आए मैसर, तेरा क्या ख्याल है कि वो उसी से मोहब्बत रखता है जिससे तू रखता है। यानी हम अहले बैत से मोहब्बत रखता है, लेकिन उस अकेले बंदे पर गुनाह इतने हैं जितने रूए जमीन के इंसानों के। हाँ, मुझे नहीं खबर कि तमाशाई कितने हैं मेरे सामने, खरीदार कितने हैं। शिराज साहब खरीदारों के लिए है जुमला, मा बिन्नास, जितने पूरे इंसानों के गुनाह उतने उस अकेले बंदे के गुनाह। लेकिन युहिब्बुना, मोहब्बत हमसे रखता है, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल। फिर मैसर ने कहा मा अक़ूलु या सय्यदी व अंत बिहज़रत का, सरकार तेरी बारगाह में बैठकर मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। मुस्कुरा के फरमाया इन्नहु फिल जन्ना, आंख बंद करके समझ लेना ये जन्नत में है। घबराहट तो नहीं हुई, बार बार समझ में आ गई बात। एक वो है जिसने आंख झपकने में भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, लेकिन इनमें से नहीं, इनका नहीं, फरमाया जहन्नम में है। और एक के पास पूरी इंसानियत के बराबर गुनाह है मगर इनका है, फरमाया जन्नत में। मैसर जरा दिल में परेशान होने लगा। मौला ने यही आयत पढ़ी जो मैंने पढ़ी, फरमाया कुरान नहीं देखा, अल्लाह कह रहा है इन तज तौनेबू कबाओ एरमा तुन होना, कि अगर कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करो। मौला कबीरा गुनाह क्या है। काला हुब्बो आदायना, हमारे दुश्मन की मोहब्बत कबीरा गुनाह है। हम बेशक मजलिस के बाद बुगे शाह जी की कोठी तक चले आना, हवाला देख लेना, आज देख लेना, मैं याद नहीं मांग रहा हूं। कहा हमारे दुश्मन की मोहब्बत कबीरा गुनाह है जो बख्शा नहीं जा सकता।
جس کی شفاعت نہیں، اس سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنو 14 کے دشمنوں کی محبت سے بچنا، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ سر اٹھانا حلال زادو۔ پھر نقوی صاحب میسر نے سوال کیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے ندخلکم مدخلا کریما، بڑی عزت والی جگہ تمہیں عطا کروں گا، وہ کیا ہے؟ قال حب علی، کہا علی کی محبت کے بغیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو پلے پڑ رہی ہے میری باتیں؟ علی کی محبت کو عزت دار کہہ رہا ہے۔ مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے پہ کھرونچے پڑنے والی ہیں اور کس کے رخسار پہ گلزار کھلنے والا ہے، یا قرآن کریم، یا محمد کریم، یا اللہ کریم، یا علی کی محبت کریم۔ تو منڈی والوں مجھے یہ کہنے کا حق دیتے ہو کہ میں کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کے کہوں جس کی محبت کبریا مزاج ہو۔ اللہ جانے وہ علی کیا ہوگا۔ ہاں بس اس کی محبت میں کھوٹ نہ ملانا، اس کے دشمن کے در پہ نہ جانا ہے، اور گناہوں پہ ڈیٹھ نہ ہو جانا۔ گناہ کو گناہ سمجھ جناب رسالت میں آپ سے نقوی صاحب ایک بندے نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ شیطان نے، ہاں جی، اور ان کے القاب کسی کو نہ دینا، ہاں اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تمہارا سننا ہے کہ ان کے القاب کسی کو نہ دینا۔ کہا یا رسول اللہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، لاکھوں سالوں کی عبادت اکارت۔ آپ کے کتنے حبداروں کو میں جانتا ہوں جن کے ذمہ ہزاروں سجدے واجب ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس کو ایک کی معافی نہیں، ان کو آپ جنت کے ٹکٹ دیتے پھرتے ہیں۔ بس صحیفہ رحمت پہ سرخی جلال آئی، کہا ملعون تو مومن کو شیطان کی مثال دینا چاہتا ہے؟ سرکار ناراض نہیں ہونا، میں تو ظاہر کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ فرمایا تو کسی بھی مومن سے پوچھ لے اے نماز کیوں نہیں پڑھی، شرمندہ ہو جائے گا، پشیمان ہو جائے گا، نادم ہو جائے گا، اچھا کل پڑھ لوں گا، اچھا پرسوں پڑھ لوں گا۔ کہا مومن کی نیت ہے سجدے کی، اس ملعون کی نہ کل تھی نہ آج ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی نا کسی پر؟ ہاں مومن کی اسی نیت کو دیکھ کر خدا بھی کہتا ہے گناہ مٹا دوں گا، فرشتے
اب دیکھیں نبی صاحب فرشتے جو پیدا ہی امجد سجدوں کے لیے ہوئے، عبادتوں کے لیے ہوئے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، کام تمہارا کرتے ہیں۔ جمیل شاہ جی جب تک غضنفر کے پاس پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل نہ ہو میں ممبر پہ بات کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ سورہ شورا نے ایک پہلے اشارہ دیا، وہ اشارہ والی آیت بھی سن لو پھر وضاحت والی بھی پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ فرمایا فرشتے اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ رہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے اور تمہیں بھی ساتھ ملا لیں۔ میں نے پھر نقوی صاحب علی برطا شاہ جی سوال کیا اللہ سے، پڑھنے والے زمین پہ تو فرعون بھی رہتا ہے، زمین پہ تو یزید ملعون بھی رہتا ہے، زمین پہ تو کافر مشرک منافق مقصر مومن سب رہتے ہیں، کن کے لیے کرتے ہیں استغفار؟ سورہ مومن بولی۔ ہاں پڑھ لینا سورہ مومن، کل پڑھ کے آنا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم وادخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں میرے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا جان کے سننا، کیا کہہ کے استغفار کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، پالنے والے ان مومنوں کو معاف کر دے کیونکہ انہوں نے توبہ بھی کر لی اور تیری سبیل کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ جی یعنی ایک تو مومن کو توبہ کی توفیق ہے، یہ رسول کی حدیث بھی ہے اور رسول کے بیٹے سرکار مخبر صادق کی کہ لن یخرج المومن من الدنیا حتی یتوبا، مومن اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک توبہ نہ کر لے۔ یہ شرف صرف علی والے کے پاس ہے کہ توبہ کیے بغیر موت نہیں آتی، اور جو علی کا منکر ہے اسے توبہ بھول جاتی ہے۔ تابو توبہ کی، واتبعوا سبیلک اور پیروی کی، اتباع کی تیری سبیل کی۔ ہم یہ دیکھنا یہ ہے کہ فرشتے مانگ کیا کیا رہے ہیں علی والے کے لیے اللہ سے؟ ایک تو فاغفر، مغفرت کر، معاف کر دے، دوسرا واقعہم عذاب الجحیم، پالنے والے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ فقط اتنا نہیں، وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور انہیں وہ جنات عدن بھی عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جی قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، آیت ہے، وعدتہم جس کا تو نے وعدہ کیا، فقط ان کو دے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو بھی دے جو ان مومنین کے باپ دادا
जन्नत जाने की सलाहियत रखते हैं। इनकी जो बीवियां जन्नत जाने की सलाहियत रखती हैं, इनकी जो नस्लें सलाहियत। और नकवी साहब ये मोमिन का शरफ है। हाँ, हालांकि आलम ज़र में करीम शाह जी इनकार इकरार वहां हो चुका है ना। रूहों ने जिस रूह की मर्जी आई अली को वली माना, जिसकी नहीं हुई नहीं माना। हालांकि फैसला वहां हो गया, लेकिन ये मोमिन की इज्जत है कि जब कोई मोमिन देखेगा ना कि मेरे बाप दादा में से कोई बंदा, या मेरी नस्ल का कोई बंदा, या मेरी बीवियों में से कोई बीवी ये मुझसे अलग खड़ी है अजाब वाली कतार में, मोमिन के दिल पे चोट पड़ेगी, फौरन आवाज़ कुदरत आएगी, ओ अली वाले तेरी इतनी इज्जत है मेरी नजर में, अब भी इनसे कहे अगर अली को वली मानते हैं तो अब भी जन्नत चले जाए। इससे बड़ा इनाम और क्या हो कि अब भी मान लें, जन्नत चले जाएं। हाँ, ये है। अल्लाह अकबर। याद होगा हम जो तुम्हें ज़हीर साहब वाले अशरे में लाहौर मिंबर से मैंने नबी साहब ऐलान किया था, बल्कि ऐलान तो दो थे, एक जो इस वक्त मेरे बयान से मरबूत है वो कह रहा हूं। मैंने कहा भाई दुनिया तो आजकल सिमट के ग्लोबल विलेज बन गई है, रूए ज़मीन के हर आलिम के नंबर इंटरनेट से लिए जा सकते हैं। तो मैंने 24 घंटे की मोहलत दी थी मजमे को। मैंने कहा दुनिया के उलमा से राब्ता करके मुझे पूछ के कल जवाब देना, न मिले तो फिर मुझसे कहना मैं अर्ज करूंगा। तो ये गवाह है कि कोई जवाब नहीं मिला। सवाल मैंने यही किया था कि वजह क्या है कि मोमिन नेकी एक करे, अल्लाह लिखता 10 है। और गुनाह एक करे तो एक, वो भी 7 घंटे इंतजारे तौबा के बाद। पहले ये बात, हाँ, अगर 7 घंटे में तौबा कर ले तो वो भी नहीं लिखता। अगर 7 घंटे गुजर जाए और तौबा नहीं की तो फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है चलो एक लिख लो। ये बज़ाहिर अदल नहीं, ठीक है ना, बज़ाहिर अदल नहीं। भाई एक मजदूर की मजदूरी 200 है, आप उसे 500 या 1000 दे दें, ये फाजिल तो है, अदल नहीं। और कयामत का मामला फाजिल पे नहीं अदल पे है। तो ये क्या है, मैं क्या कहूं, अपने मुंह में अभी चुनाई बनना चाहता, कमाल मेरा भी नहीं है। इल्म बांटने वाला जब तक कानों में इल्हाम न करे, हाँ, तब तक ये हकायक, जब तक बंदा अपने आप को आलिम समझता रहे इशराइल साहब कि मैं आलिम हूं, तब तक जाहिल रहता है। जब इनके दरवाजे पे सजदा करके कहे मैं जाहिल हूं, वो इल्म अता कर देते हैं। आओ, थक दो नहीं, थके तो बता दो। सिर्फ इतने बंदे नहीं थके जितने बोले हैं। एक की 10 लिखना नकवी साहब, यही अदल है जी, यही अदल है। अब पूछो क्यों?
تو عرض کروں، انسان 10 قبضوں کی تخلیق ہے۔ وہ مولوی کو استاد نے یہی بتا دیا ہے نا کہ انسان مٹی سے خلق ہوا ہے، تو مولوی لکیر کا فقیر بن کے اسی پہ کھڑا ہے، جبکہ بات ایسی نہیں۔ تخلیق انسانی میں 10 قبضے، تینتوں کی 10 مٹھیاں شامل ہیں، 9 قبضے فلکی ہیں، 1 عرضی ہے۔ دل نہیں چاہ رہا تو بدل دوں۔ 9 قبضے افلاکی، 1 قبضہ خاکی۔ فلکی کون کون سے ہیں؟ فلک العرش سے انسان کا اللہ نے دل بنایا، یہ خواجہ کوثر جمیل شاہ جی، یہ جو سنوبری شکل کا گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ دل نہیں، یہ تو نطفے سے بنا ہے اور یہ قبر میں گل جاتا ہے۔ وہ قلب کا ترجمہ بھی ہم دل کرتے ہیں، فؤاد کا ترجمہ بھی دل کرتے ہیں، یہ فؤاد کی بات کر رہا ہوں، وہ حقیقت جس نے اس دل کو دھڑکن دی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، اسے فؤاد کہتے ہیں، اس دل کی بات کر رہا ہوں، وہ فلک العرش کے قبضے سے بنا۔ صدر، شادباد، سینہ، یہ فلک کرسی کے قبضے سے بنا۔ قرآن پڑھیے گا، صدر کا تعلق اسلام سے ہے، قلب کا تعلق ایمان سے ہے۔ سورہ زمر میں ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی بینۃ من نور ربہ، فرمایا جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور کو دلیل بنا کے چلتا ہو، وہ کسی اور جیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیت نقوی صاحب بتاتی ہے کہ صدر کا تعلق اسلام سے اور دل کا سورہ حجرات پڑھنا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ کہتا ہے اے مومنو میں نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور میں نے تمہارے دلوں کو ایمان سے زینت عطا کی ہے۔ اب پلے پڑ گئی بات، دل کا تعلق ایمان سے، یعنی جو فؤاد کہلاتا ہے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں حضرت شاہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کانوں سے بھی سوال کروں گا، آنکھوں سے بھی سوال کروں گا، دل سے بھی سوال کروں گا۔ جب کتب اہل بیت کی میں نے ورگردانی کی خواجہ کوثر کے ان 3 سے سوال کیوں ہے تو جواب پتہ کیا ملا، ان السمع للتوحید، سماعت کا تعلق ہے توحید سے۔ او بھائی عالم ارواح میں ہماری روحوں نے آواز ہی سنی تھی نا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو توحید سماعت ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ والبصر للنبوت، بصارت ہے نبوت کے لیے، نبی کو دیکھا گیا ہے۔ والفؤاد للولایت، دل بنا ہے ولایت کے لیے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی؟ جہاں نبوت نے رہنا ہے
وہ چیز اللہ نے فلک کرسی کے قبضے سے بنائی. جہاں ولی نے رہنا ہے وہ چیز فلک عرش کے قبضے سے گنتے رہو. اور غضنفر کی یہ بات نجف اشرف کے حوض علمیہ تک بھیج دو. کوئی مائی کا لال رد پیش کرے شہرک نہ کٹواؤں تو اپنے ابا کا نہیں. ہاں فلک عرش کے قبضے سے حقیقت دل، فلک کرسی کے قبضے سے حقیقت صدر، فلک زحل کے قبضے سے عقل، فلک مشتری کے قبضے سے علم، فلک مریخ کے قبضے سے وہم، فلک شمس کے قبضے سے وجود. پلے پڑ رہی ہے یا میں جنگل میں بولے چلے جا رہا ہوں؟ جس فلک پہ سورج رہتا ہے وہ فلک شمس کہلاتا ہے. اس سے قبضہ لیا، انسان کو وجود عطا کیا. فلک زہرہ کے قبضے سے خیال، فلک عطارد کے قبضے سے فکر، فلک قمر کے قبضے سے حیات. میں گنتی میں کمزور ہوں پھر گن لینا. فلک عرش کے قبضے سے دل، فلک کرسی سے سینہ، فلک زحل سے عقل، فلک مشتری سے علم، فلک مریخ سے وہم، فلک شمس سے وجود، فلک زہرہ سے خیال، فلک عطارد سے فکر، فلک قمر سے زندگی، اور قبضہ عناصر سے یہ بدن. جو 10 قبضے ہو گئے نا پورے، تو ان 10 قبضوں سے بنا ہے انسان. ایک قبضہ عناصر کا جس میں 4 چیزیں ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے اور تھک گئے. ہاں پتہ نہیں کیوں میں نے یہ چیز شروع کر دی. اور ان 4 سے 4 اخلاط بنائی اللہ نے. صفرا کو آگ سے پیدا کیا، خون کو ہوا سے پیدا کیا، بلغم کو پانی سے پیدا کیا، سودا کو مٹی سے پیدا کیا. سودا کے معنی جنون ہوتے ہیں. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس میں جنون ہو، سودا ہو، جس سے ولا رکھے، جنون کی حد تک رکھے. یہ اگر سمجھ میں آ گئی ہو میرے محترم سامعین کے، تو پھر اگلا نتیجہ دوں کہ گناہ ایک کیوں ہے، نیکیاں 10 کیوں ہیں. ان 10 قبضوں سے بنا ہے مومن. سمجھ گئے؟ اور حدیثیں ہیں خلق المومن للخیر، اللہ نے مومن کو خیر کے لیے خلق کیا. جب جمیل شاہ جی مومن کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس میں دل بھی شامل، اس میں سینہ بھی شامل، اس میں عقل بھی شامل. بلے بڑی میری بات یا نہیں؟ اس میں عقل بھی شامل، اس میں علم بھی شامل، اس میں وہم بھی شامل، اس میں وجود بھی شامل، اس میں خیال بھی شامل، اس میں فکر بھی شامل، اس میں جسم بھی شامل. اللہ کہتا ہے فرشتوں مزدوری کرنے والے 10 ہیں. لطیف ہیں، نوری ہیں، یہ ایک طرف ہیں. ایک خاکی الگ ہے جہاں 9 سفارشی ہوں. سمجھ میں آگے بات؟ آؤ آج منڈی کی سرزمین پہ راز کھولنے لگا ہوں. بھئی فرشتے ہمارے کیا لگتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہم جہنم نہ جائیں.
14 کی کوشش ہے جہنم نہ جائیں، اللہ کی کوشش ہے مومن جہنم نہ جائے، کیونکہ اللہ اور 14 کے علم میں ہے اکیلا مومن تو جہنم نہیں جائے گا، عقل جل جائے گی، علم جل جائے گا، حیات جل جائے گا۔ مومن کا دل گناہگار نہیں ہے چونکہ قبضہ عرش سے ہے۔ اگر علی مرزا شاہ جی میرا مجمع تھک نہ گیا اور سامعین کے قوت خرید باقی رہی تو پھر آگے چل کے بتاؤں گا کہ دل گناہگار کب ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا علی شاہ جی، وہ بھی قرآن پڑھ کے بتاؤں گا۔ ہاں اگر آپ تازہ دم رہے تو اگر پہلے ایک چیز سامنے آ گئی ہے، حدیث رسالت 7 آیت کی تائید، اس کا ایک چھوٹا سا پہلا ٹکڑا میں پہلے اس ممبر سے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن آج دل چاہتا ہے پوری حدیث پڑھوں۔ سب چاہتے ہیں جو برآمدے میں بیٹھے ہیں باہر والے میری طرف دیکھنا۔ عبداللہ بن عباس راوی ہے، وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا ان اللہ لا يعذب هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي وعترته الا وانه لم يمش فوق الارض بعد النبيين والصديقين افضل من شيعة علي بن ابي طالب ومحبيه الذين يظهرون امره وينشرون فضله والويل كل الويل لقاتم لفضله لأن القاتم لفضل علي جهلا هالك حيث لم يعرف إمام زمانه والقاتم لفضله بغضا منافق لأن طينته خبيثة عرضت عليها ولايتك يا علي وأبت فمسخت ونودي في عالم المسوخات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والمؤمن الموالي عارف بعلي عابد وإن لم يعبد ومحسن وإن أساء ونعوج وإن عذرب وإليهم الإشارة في قوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ کاش لوگ تھکا نہ کرتے۔ بہرحال اس کا ترجمہ تو میں پیچھے پکڑ پکڑ کے بھی سنانا پڑا تو سنا کے چھوڑوں گا۔ جی سر اٹھانا، ممبر پہ ہوں اور حوالے کے لیے میعاد نہیں جمیل شاہ جی، بس آپ کی کوٹھی تک 4 قدم چلے، ایک سامنے نظر آ رہی ہے اور مجلس کے بعد دیکھ لو۔ رسول فرما رہا ہے لا يعذب الله هذا الخلق الا بذنوب العلماء، فرمایا قیامت کے دن جس مخلوق کو بھی اللہ عذاب دے گا صرف علماء کے گناہ کی وجہ سے۔ تیرے رسول کی حدیث ہے لا يعذب الله هذا الخلق الا بذنوب العلماء، علماء کے گناہوں کی وجہ سے۔ سخیا سنی سکی تو کٹھے نہ ساڑ، کچھ علامتیں بھی تو بتا کہ کن علماء کے گناہ کی وجہ سے۔ قال الذين يكتمون الحق من فضل
فضل علی ان علماء کے گناہ کی وجہ سے جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں. بیٹھ جائیں. پڑھ رہا ہوں عاملہ تنہ سے بتن تسلام نار حامیہ. اللہ فرمایا کہ ان عابدوں کو میں جہنم میں منہ کے بل پھینک دوں گا. یہ ملا جن کی بات کا مدہ فرما دے, یہ وہ ملا ہے جو علی کے منکر ہے, دشمن ہے, وہ باغی ہیں. بے شک ان کو کہہ رہا کہ ان کو میں جہنم میں منہ کے بل الذین یکتمون الحق من فضل علی, جو علی کے فضائل پہ پردہ ڈال کر حق کو چھپاتے ہیں ان علماء کے گناہ کی وجہ سے. جاگو, آگے تیرے رسول نے فرمایا الا وانہ لم یمش فوق الارض بعض النبیین والمرسلین افضل من شیعت علی. فرمایا اللہ کی زمین پر رسولوں اور نبیوں کے بعد علی کے شیعوں سے کوئی افضل زمین پہ نہیں چلا. نہیں نہیں, خیبر تو اکھڑنا ابھی باقی ہے. جی 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 جی, ہاں
कुफ्र तो तब मिटेगा जब खैबर उड़ता नजर आएगा, सर उठाओ और फिर सोचते भी रहना अली की विला का और सिला क्या चाहते हो। फरमाया नबियों और रसूलों के बाद जमीन पर अली के शीयों से अफजल बंदा जमीन पे चला ही नहीं। उलाए का तख्शाहुमुर रहमतो, यही तो वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह की रहमत घेरे रखती है। फकत रहमत नहीं, फरमाया वतस्तगफिरुलहुमुल मलाइकतो, यही तो वो लोग हैं जिनके लिए फरिश्ते इस्तिगफार करते हैं। जी आगे फरमाया, अब दूसरा पहलू शेर साहब, अलवैलो कुल्लुल वैले, बर्बादी है, तबाही है, जहन्नम है और सब की सब, कुल्लुल वैल, किसके लिए? लिमन यक्तुमु फज़ला अली, उस बंदे के लिए जो अली के फजाइल छुपाए। अब कोई रसूल कह रहा है, तो में से किसकी जरूरत है मायजनते की जबान से निकले हुए जुमले ठुकराने की? अब जो भी छुपाए, चाहे वो शिया मिंबर पे बैठ के छुपाए, चाहे वो इमाम का लिबास पहन के छुपाए, से ये तुम्हारा फर्ज है हलालियो, चेक भेज दिया करो, जहन्नम मुबारक हो। जी चूंकि ज़बान रिसालत ने कहा, ज़बान नहीं, और आगे नबी साहब सुनना क्या तकसीम है करीम शाह जी रसूल। हाँ आगे फरमाया लिअन्नल क़ातिम लिफ़ज़ल अलीय्यन जहलन, आज पता नहीं मैं क्या क्या पर्दे खोलने लग गया हूँ। हालांकि देख लो, जिस चीज का पता ना हो उसकी माफी होती है, ऐसा ही है ना। एक बंदे को पता नहीं कि धुएं से रोजा मकरूह होता है, अगर ले भी लिया तो कोई सजा नहीं, लेकिन यहां ये भी नहीं। फरमाया लिअन्नल क़ातिम लिफ़ज़ल अलीय्यन जहलन हालिकुन, फरमाया जिसने अली के फजाइल जहालत की वजह से छुपाए वो भी हलाक हो गया। जी नहीं, सरकार क्यों जहालत की वजह से छुपाए फिर भी हलाक। फरमाया है सोलम यारिफ इमामा ज़माने, अपने जमाने के इमाम को जो नहीं पहचाना। जी जबकि मारिफत वाजिब थी वो भी हलाक। वल कातिब लिफ़ज़लिही बुग़्ज़न मुनाफ़िक़ुन, और जो अलीफ के फजाइल रसूल फरमाते हैं बुग़्ज़ से छुपाए वो मुनाफिक है। लिअन्ना तीनतहु खबीसतुन, क्योंकि उसकी तीनत खबीस है। खबीस तीनत समझते हो मंडी वालों? खबीस तीनत वाला वो होता है जो कहलाए किसी का हो किसी का। उसकी तीनत खबीस है।
क्यों? और अल्लाह विलायतों का या अली, चूंकि अली तेरी विलायत पेश की गई उसकी तीनत पर, फअबत उसकी तीनत ने इनकार किया, फमोसे खत अल्लाह ने उसे मस्क कर दिया, वनूदे फी आलमिल मसूखात अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात, और उसी आलम में अल्लाह ने निदा दी, खबीस तीनत खबीस मर्दों के लिए, खबीस मर्द खबीस तीनत के लिए। और अब जो अगला जुमला है वो तब सुनाऊंगा अगर एक वादा करो। नहीं, दाद का वादा नहीं ले रहा, बहुत दे रहे हो, उसमें कोई शिकायत नहीं तुमसे। करीम की करीमी देख के भटक नहीं जाना, क्योंकि मुझ पर पहले भी इल्जाम लगता है जो गजल फर तौसी के सुनने वाले हैं न वो नमाज के नेड़े जाते हैं न वो रोजा रखते हैं। ये नहीं करना, ये चीजें हैं ही हमारे लिए, सजावट ही हमारी है। लेकिन मैं छुपाऊंगा इसलिए नहीं कि जो चीज रसूल ने मस्जिद में मुनाफिकों से नहीं छुपाई, मैं मोमिन से कैसे छुपाऊं? इसलिए बल्कि इस नेमत के शुक्राने पे एक इजाफी दुगाना पढ़ना, दो नफल इजाफी पढ़ लेना। तवज्जो, लाओ इससे बड़ा इनाम खैबर शिकन की विला का। फरमाते वल मोमिनुल मुआलिल आरिफु बि अलीयन आबिदुन व इल्लम याबद, फरमाया जो अली पर ईमान रखे, जो अली की मारिफत रखे, जो अली की विला रखे, वो इबादत ना भी कर रहा हो तो अल्लाह कहता है आबिद है। किसी और से तर्जमा करा लेना, अल मोमिनुल मुआलिल आरिफु बि अलीयन। सैयद जमील अब्बास नकवी तेरी शाह साहब किबला तहरीर अब्बास वक्त है, दुआ खैर करो, इंशाअल्लाह जिंदगी बाखरी है। अशरा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम किबला 3 साल और पढ़ेंगे इर्द गिर्द यारी हाथ जाके समाजा। चले जी ख्वाजा कौसर, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। जमील शाह ने तो कहा था कि सारी जिंदगी पढ़ना है, अब 3 साल के बाद छुट्टी। हाँ जी, हाँ क्या कह रही है ज़बान पैगंबर? वल मोमिनुल मुआलिल आरिफु बि अलीयन, खुद तर्जुमा कर रहे हैं फिक्र आबिदुन व इल्लम याबद, इबादत ना भी कर रहा हो आबिद है। मुहसिनुन व इन असा, नाफरमानी कर रहा हो तो नेकी कर रहा है। नाजिन व इन अज़नबा, चाहे गुनाह कर रहा हो नाजी है। मैंने नकवी साहब उलमाए अहले बैत से पूछा ये क्या है? नमाज नहीं पढ़ रहा आबिद है, रोजा नहीं रख रहा आबिद है। उलमा ने जवाब दिया हिज़्यान नबक, नमाज की इबादत 5 वक्त है, रोजे की इबादत 1 महीना है, हज की इबादत 6 दिन है। हुब्बु अलीयन इबादत।
ان کی جوتیوں کے ذروں کا فیض ہے سارا. ہاں ختم ہو گئی بات. کیا انعام ہے. ہاں لیکن اس سے ہاں عبادت نہیں چھوڑنی. وہ بھی ہمارے مرشد کا ناز ہوگا کہ علی سینہ تان کے میدان حشر میں کہہ سکے آ گئے ہیں میرے حبدار بے شک حساب کر لے. جی آؤ. نہیں کبیرہ گناہ کیا ہے بات بھولی تو نہیں. ان کے دشمنوں کی محبت وہ گناہ کبیرہ ہے. یہ باقی جن کو مولوی گناہ کبیرہ بتاتے ہیں توبہ سے بخشے جاتے ہیں ہے یا نہیں. حدیث ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہاں ان کے دشمنوں کی محبت وہ گناہ کبیرہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے سفارش پہ بھی بخشا نہیں جائے گا. بس دل کو گناہگار نہ ہونے دینا. بات یاد ہے یا بھول گئی ہے. نبی صاحب میرا دل کرتا ہے ایک چھت پھٹے میں اڑ جاؤں. ہاں جس کے ہاں شہپر مودت ہیں وہ کھول کے رکھے. جو میرے ساتھ پرواز کرنا چاہتا ہے ٹوٹے ہوئے پر والے کی انتظار غضنفر نے کبھی نہیں کی. آؤ قرآن سے پوچھیں دل کب گناہگار. سورہ بقرہ آواز دی وَلَوْ تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ فَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّمَا آثِمٌ قَلْبُهُ. وہ خاص شہادت نہ چھپانا ورنہ دل گناہگار ہو جائیں گے. شہادت نہ چھپانا خاص گواہی نہ چھپانا. فَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّمَا آثِمٌ قَلْبُهُ. اس کو چھپاتا ہی وہی ہے جس کا دل گناہگار ہوتا ہے. دشمنوں کے در پہ نہ جانا. اس کے فضائل نہ چھپانا. اس کی گواہی میں ڈنڈی نہ مارنا. پھر تم جو ہو جہاں ہو جیسے ہو فرشتے قیامت میں تیرا استقبال کریں گے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ مولا آپ کی عبادت قبول کرے. یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہاؤ اگر اب 4 آنسو نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے جو شام سے آئی ہے وہ راضی نہیں ہوتی ہے. اللہ مجھے دور جانے والوں کی جلدی کا بھی احساس ہے آپ کے تصور سے پہلے, کیونکہ عزادار ہے ہی وہی کہ درد کی ہر کہانی جس کے تصور قدے میں پہلے موجود ہے. ہاں فضائل نت نئے پڑھتے ہیں, مسائل میں تو یاد دلانا پڑتا ہے. بس میں یاد دلاتا ہوں 2 منٹ سے بھی پہلے میں دعا کے ہاتھ کھڑے کرنے لگا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گی یہ یاد دہانی وہیں عبادت ہو جائے گی. حسین کو چھوڑ کر
क्योंकि हुसैन का पाक सर शिमर मलून ने यौम आशूर बिला तशबीह जुदा कर लिया था। बाकी जितने शहीद हैं करबला के, खुदा के लिए इशारा समझ जाना, मुझे खोल के न पढ़ना पड़ जाए, हुसैन के अलावा जितने शहीद हैं करबला के, सब के सर शामियों हरामियों ने उस वक्त काटे जब सैदानिया मक्तल में मौजूद थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा कुछ चीखें निकली, कुछ मातम के हाथ सीने पे आए, कुछ रानों पे। थोड़े बंदे ऐसे हैं जो हैरान नजरों से मुझे देख रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि इशारा समझ लेना, अब चोट पड़े तो मुझे माफ कर देना। पहले तुम्हारे डर से ये कहा था, हकीकत में ये फिक्र है। अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में कटा, अकबर का सर उम्मे लैला की आगोश में कटा, कासिम का सर उम्मे फरवा की आगोश में कटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह, मातम कर रहे हो, चीखें मार रहे हो, मुझसे पूछते क्यों नहीं? बेटों के सर कटते रहे, माओं ने छुड़ाया क्यों नहीं? भाइयों के सर कटते रहे, बहनों ने बचाया क्यों नहीं? भाई बचाया जाता है हाथों से, इनके हाथ फंसे गर्दन। ज़ैनब मदीने को देख कर कहते रे नाना, दीन तेरा बचा, ज़ैनब का कुछ न रहा। आ देख ज़ैनब करबला में उजड़ गई। हमारी वलीदा जमी मोमिन मोमिनात के जो हाजात फरमाया, शरीयत के नज़दीक जायज़ पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस के जो खुश फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिक हुज्जतुल हसन सलावतु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्ली साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युन व हाफ़िज़ुन व क़ाइदुन व नासिरुन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दक़ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत-तय्यिबीन।